اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم صدقت یا رب العالمین۔ ثم قال اللہ تبارک و تعالی فی شان محبوبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ۔ خالق کائنات نے انسانیت کی تربیت فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، وقولوا قولا سدیدا، اور لوگوں کے ساتھ سیدھی سیدھی بات کرو۔ اگر تم اللہ سے ڈر جاؤ گے، لوگوں سے سیدھی سیدھی بات کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں دو انعام دے گا۔ ہم دنیا دار ہیں، دنیاوی طور پہ اگر ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ فلاں دکان سے سودا خریدیں گے تو ساتھ انعام ملے گا، تو ہم 10 دکانیں چھوڑ کر اس دکان پہ جانے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ یہاں سر ہمیں انعام ملنا ہے، اور یہاں پر انعام دینے والی ذات خالق کائنات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، وقولوا قولا سدیدا، اور لوگوں کے ساتھ سیدھی سیدھی بات کرو، سچ بولو۔ انعام کیا ملے گا؟ یصلح لکم اعمالکم، پہلا انعام یہ ہے کہ رب تمہارے سارے اعمال کو درست کر دے گا، تمہارے سارے کام ٹھیک ہو جائیں گے۔ دوسرا انعام کیا ملے گا؟ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، رب تمہاری ساری خطائیں بھی معاف فرما دے گا۔ تمہیں دو انعام ملیں گے۔ آج بندہ اپنے اعمال کو درست کرنے کے لیے، اپنے اعمال کو ٹھیک کرنے کے لیے در بدر سکون کا متلاشی ہے کہ کسی در سے اس کو سکون مل جائے۔ ہر انسان اتنا دکھی ہے کہ چند لمحے اس کی باتیں سنو تو بیچارہ رو پڑے۔ ہر انسان دکھوں سے بھرا ہوا ہے۔ ہر انسان کے اندر ایک کہانی ہے، جو وہ کہانی کسی ایسے بندے کو سنانا چاہتا ہے جو بڑے درد کے ساتھ اس کی بات کو سنے، اس کی بات کو سمجھے۔ اب تو اکثر لوگ ایسے بھی ملتے ہیں جو کہتے ہیں یار ہمارا اب دل اس لیے بھی بھر گیا ہے کہ کوئی سننے والا نہیں ملتا، لیکن ایک در تو اللہ کا ہے نا، تم سناؤ تو صحیح۔ اللہ فرماتا ہے کہ تم سیدھی سیدھی بات کرنا شروع کر دو، میں تمہارے اعمال سیدھے بھی کر دوں گا، تمہاری خطائیں معاف بھی کر دوں گا۔ تو اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو حکم دیا کہ تم نے اللہ سے ڈر کے سیدھی سیدھی بات کرنی ہے، لوگوں کے ساتھ جھوٹ نہیں بولنا، کسی جگہ پہ جھوٹی گواہی نہیں دینی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت اعلان نبوت فرمایا ہے، کوہ صفا پر حضور تشریف لائے۔ آپ تبلیغ کرنے کا انداز چیک کریں، ہمارے ہاں کوئی ہو تو وہ براہ راست آ کر بتائے گا یہ کام کر لو، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تبلیغ دیکھیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر تشریف لائے، صفا جو پہاڑی ہے اس کے اوپر تشریف لائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑی کے اوپر چڑھے اور اعلان کیا، اپنے سارے خاندان کو جمع کیا، سارے قریش کو جمع کر لیا۔ فرمایا کہ اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر آ رہا ہے جو چند ہی لمحوں کے بعد تمہارے اوپر حملہ کر دے گا، تو کیا تم میری بات کو سچ مانو گے؟ یہ سوال حضور ان سے کر رہے ہیں جو مسلمان نہیں ہیں، اور حضور کا خاندان ہے، ان میں سے مسلمان کوئی نہیں ہے کیونکہ ابھی اعلان نبوت ہوا ہی نہیں ہے۔ اب حضور نے ان سے پوچھا کہ اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر آ رہا ہے اور وہ چند لمحوں کے بعد آ کر تمہارے اوپر حملہ آور ہونے والا ہے، تو تمہارا کیا خیال ہے؟ وہ لوگ بولے جو رسول اللہ کو رسول نہیں مانتے، جو اللہ کا نبی نہیں مانتے، ابو جہل بھی ہے، ابو لہب ہے، عتبہ ہے، شیبہ ہے،
اخنس بن شریک ہے، سارے وہیں پہ کھڑے ہیں، یک زبان ہو کر بولے کہ ہم آپ کی بات کو اس لیے مان لیں گے کہ ہم نے آپ کی زبان سے زندگی میں کبھی جھوٹ سنا ہی نہیں ہے، آپ نے زندگی میں کبھی کسی معاملے میں جھوٹ بولا ہی نہیں ہے۔ اب رسول کریم نے جب اعلان نبوت کیا ہے تو پہلے توحید اور رسالت کی بات نہیں کی۔ رسول کریم نے ان کے سامنے جو جملہ بولا وہ یہ تھا کہ میں نے 40 برس تم میں گزارے ہیں، اور 40 برس میں، کیونکہ جب حضور نے اعلان نبوت کیا ہے 40 سال 6 ماہ 18 دن آپ کی عمر مبارک ہے، آپ نے فرمایا کہ میں نے 40 برس تم میں گزارے ہیں، کبھی تم سے جھوٹ نہیں بولا۔ تو آج بھی میں اعلان کرتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے اور میں اس کا رسول بن کے آیا ہوں۔ لوگ جانی دشمن بن گئے، چند لمحے پہلے جو آپ کو صادق اور امین کا لقب دے رہے تھے، چند لمحوں کے بعد وہ آپ کے جانی دشمن بن گئے اور توحید و رسالت کی تبلیغ کا انکار کر دیا، دعوت کو ماننے سے انکار کر دیا۔ لیکن جو آپ کے جانی دشمن، رسول اللہ کے دشمنوں میں سب سے بڑے دشمن کا نام ابو جہل ہے، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ابو جہل کے دروازے پہ جا کر 2000 مرتبہ اس کو کلمہ پڑھنے کی دعوت دی ہے، صرف ابو جہل کے دروازے پہ جا کے۔ آج ہم کسی کو ایک بار کہیں اور اگر وہ سختی کے ساتھ ہماری بات کو رد کر دے تو ہم اگلی بار اس کو نماز کی دعوت دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن کا نزول شروع ہوا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت پہاڑی کی چوٹی پہ جا کر قرآن کریم کو تلاوت کیا کرتے تھے۔ آپ تصور تو کریں کتنا دلکش منظر ہوگا جب یاسین والے نبی خود یاسین پڑھتے ہوں گے، والضحیٰ والے نبی خود والضحیٰ پڑھتے ہوں گے، علم نشرح والے نبی خود علم نشرح پڑھتے ہوں گے، مزمل والے خود مزمل پڑھتے ہوں گے، مدثر پڑھنے والے خود مدثر کھول کے پڑھتے ہوں گے، کتنا دلکش منظر ہوگا۔ اب یہ 3 بڑے دشمن تھے نا، ابو جہل، ابو لہب اور اخنس بن شریک، یہ جب حضور تلاوت کرتے تھے اور حضور اتنا بلند آواز سے قرآن پڑھتے تھے، آپ تصور کریں دنیا میں کتنی کتنی سریلی آوازیں ہیں، اور جب میرے محبوب قرآن پڑھتے ہوں گے کتنا دلکش منظر ہوتا ہوگا کہ حضور بیٹھ کے قرآن پڑھ رہے ہیں، اور کون صاحب قرآن خود قرآن پڑھ رہے ہیں، رسول اللہ پر قرآن نازل ہوا اور خود حضور قرآن پڑھ رہے ہیں۔ یہ ابو جہل، ابو لہب اور اخنس بن شریک یہ اپنے گھروں سے نکلتے تھے اور اس پہاڑ کے ارد گرد جو جھاڑیاں ہوتی تھیں نا وہاں بیٹھ کے حضور سے قرآن سنا کرتے تھے، اور حضور کی آواز اتنی دلکش، دلوں پہ ایسی اثر کرتی تھی کہ یہ جانی دشمن ساری رات بیٹھ کے حضور سے قرآن سنتے، اور جب سورج نکلتا تو جب اپنے گھروں کو جانے لگتے تو ایک دوسرے کو دیکھ رہے، تم کدھر آئے ہو؟ تو کہتا تو کدھر آیا ہے؟ ایک دوسرے سے چھپاتے اور کہنے لگے ٹھیک ہے کل سے گھر سے کوئی نہیں نکلے گا۔ لیکن جب اگلی رات حضور نے پھر قرآن پڑھا پھر گھر سے نکل آئے۔ طویل عرصہ یہ کام چلتا رہا تو ایک دن انہوں نے آپس میں فیصلہ کر لیا کہ اب جو اپنے گھروں سے قرآن سن کے نکلا تو اس کو سزا دی جائے گی۔ تینوں نے فیصلہ کر لیا، ابو جہل ہے، ابو لہب ہے، اخنس بن شریک ہے، کہ آج کے بعد گھروں سے کوئی نہیں نکلے گا۔ لیکن جب رسول کریم نے خود یاسین پڑھی اپنے گھروں سے بے تاب ہو کے نکلے، گھر میں چین نہ آئے۔ آپ تصور تو کریں انسان کو کسی چیز کو سننے کی عادت پڑ جائے نا، یا کسی انسان کی عادت پڑ جائے اس کے بغیر نیند نہیں آتی، اور جن کو چسکا رسول اللہ کی آواز کا پڑا ہو، جن کو چسکا حضور سے قرآن سننے کا پڑا ہو، اپنے گھروں میں بے تاب ہیں کہ کسی طرح اب نکلیں۔ اور ڈر کس بات کا ہے؟ ابو جہل اس لیے ڈر رہا کہ ابو لہب مل جائے گا، ابو لہب پریشان اس لیے کہ اخنس بن شریک مل جائے گا۔ لیکن تینوں نکلے ساری رات بیٹھ کے قرآن سنا۔ جب صبح ہوئی تو اخنس بن شریک کہنے لگا ہم نے وعدہ تو کر لیا تھا لیکن رسول اللہ کی آواز سن کے گھر میں رہا نہیں گیا۔ اخنس بن شریک ابو جہل سے پوچھنے لگا، ابو جہل ہم اس نبی کو جھوٹا تو کہتے ہیں لیکن تو بتا جو یہ پڑھتا ہے سچا ہے کہ جھوٹا ہے؟ ابو جہل کا جواب سنیں۔ ابو جہل کہنے لگا اخنس بن شریک تو جانتا ہے کہ اس کا قبیلہ قریش ہے اور ہم بنو مخزوم سے ہیں، اس کے قبیلے کی اور ہمارے قبیلے کی شروع سے دشمنی ہے، ہم ایک دوسرے کے حریف ہیں، ہم تو مہمان نوازی میں بھی مقابلہ کرتے ہیں، ہم نے مہمان نوازی کے دسترخوان سے لے کر میدان جنگ تک ہر چیز میں اس قبیلے کا مقابلہ کیا ہے،
لیکن اے اخنس بن شریک، میں ابو جہل ہوں، مانتا ہوں کہ ہم ان کے حریف ہیں، ہر بات میں ان سے مقابلہ کرتے ہیں، لیکن باخدا میں اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ جو یہ پڑھتا ہے یہ جھوٹا ہے۔ میں قسم کھانے کے لیے تیار ہوں جو یہ باتیں کرتا ہے ساری سچی باتیں کرتا ہے۔ پھر اخنس بن شریک کہنے لگا تم کلمہ کیوں نہیں پڑھ لیتے، تم کیوں نہیں پڑھتے؟ ابو جہل کہنے لگا کہ اگر ہم نے کلمہ پڑھ لیا تو سارا قبیلہ کہے گا کہ برادری کی ناک کٹوا دی ہے، ہم صرف اس کی برتری اس لیے تسلیم نہیں کرتے کہ قبیلے میں ناک کٹ جائے گی۔ اس جملے کے بعد ان لوگوں کو دعوت فکر ہے جو اپنی برادریوں کے بت توڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اپنی برادریوں کی ہم اس طرح پوجا کرتے ہیں کہ بت توڑنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ بیٹیاں گھروں میں بیٹھی ان کے بالوں میں سفیدی اتر آئی ہے، لیکن ہم برادری کا بت توڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بچے راہ روی کا شکار ہو گئے، بدکاری کے رستے پہ چل پڑے، ہم برادریوں کے بت توڑنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ یہ برادریوں کے بت پال کے ان کی پوجا کرنا ابو جہل کا کام ہے۔ رسول کریم تو وہ ہیں جو عربی النسل تھے، لیکن اس کے باوجود حبشہ سے غلام آیا تو سینے لگایا ہے، فارس سے سلیمان آیا تو سینے لگایا ہے۔ رسول اللہ نے رنگ و نسل کا امتیاز ختم کر کے ان کو بتایا کہ اللہ کے نزدیک صرف مرتبہ شان و شوکت اسی کو ملے گی، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو جتنا متقی ہوگا میرا رب اس سے اتنے پیار فرمائے گا۔ تو اللہ کے نزدیک برادریوں کی کوئی اوقات نہیں ہے۔ اگر اس کی کوئی اوقات ہوتی تو قیامت والے دن یہ برقرار رہتی، اور میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن سب برادریاں ختم ہو جائیں گی، لیکن سید قیامت والے دن بھی سید بن کے تشریف لائے گا۔ میرے نسب کے علاوہ قیامت کے میدان میں کسی کا نسب باقی نہیں رہے گا۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب توحید و رسالت کا پیغام عام کیا تو آغاز اپنے کردار سے کیا کہ تم نے میری زبان سے کبھی جھوٹ سنا؟ تو وہ لوگ بھی جو آپ کے جانی دشمن تھے وہ کہتے تھے سب باتوں میں مقابلہ ہے، لیکن آپ صادق بھی ہیں اور امین بھی ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سوال کیا گیا حضور، جو مومن ہوتا ہے، مومن میں اور مسلمان میں فرق ہوتا ہے۔ مسلمان وہ ہوتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کو مانتا ہے، اور مومن وہ ہوتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی مانتا ہے۔ یہ فرق ہے بنیادی طور پہ۔ اللہ رسول کو سارے ہی مانتے ہیں، لیکن جو اللہ رسول کی مانے اس کو مومن کہا جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے خطاب کیا ہے، اے ایمان والو تم میری بات کو سنو، اے ایمان والو تم یہ کام کرو۔ تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ، جو مومن ہوتا ہے وہ کنجوس ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہاں، کبھی کبھی وہ مومن کنجوسی کر جاتا ہے۔ اگلا سوال کیا گیا، اے اللہ کے محبوب، جو مومن ہوتا ہے بزدل ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہاں، مومن کبھی کبھی بزدلی کر جاتا ہے۔ تیسرا سوال سنیں، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ، مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ میرے نبی پاک نے فرمایا مومن کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا، جو جھوٹ بول دے مومن نہیں رہتا۔ جھوٹ اتنی بڑی لعنت ہے، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ جھوٹ بولنے کے لیے اپنا منہ کھولتا ہے، اس کے منہ سے ایسی بدبو نکلتی ہے کہ اللہ کی رحمت کے فرشتے اس بندے سے 1 میل تک دور چلے جاتے ہیں۔ اب تصور کریں جس بندے کے قریب رب کی رحمت آنی نہیں ہے، اس کی زندگی میں برکت کہاں سے آنی ہے؟ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث پاک سب کو یاد ہے، لیکن آج اس حدیث کو تھوڑا سا گہرائی میں اتر کے سمجھنے کی کوشش کریں۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن کی اور منافق کی دونوں کی نشانیوں کو بیان کیا۔ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق کے اندر 3 نشانیاں ہوتی ہیں، ایک حدیث میں 4 نشانیوں کا بھی ذکر کیا۔ میرے نبی پاک نے فرمایا جس میں یہ 3 نشانیاں ہوں گی پکا منافق ہوگا۔ ہم نہ بات بات پر دوسروں کو کہتے بندہ بڑا منافق ہے، بندہ ہے ہی منافق، ارے منافقت ہی ختم نہیں ہوتی۔ آپ 3 نشانیوں کو سنیں، اس کے بعد فیصلہ کریں منافقت کہاں پائی جاتی ہے۔ ہم سر عام دوسروں کو منافق کہہ دیتے ہیں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رسول کریم جس کو منافق کہہ رہے ہیں، سوچو کتنا بڑا منافق ہوگا، اس کی منافقت کی انتہا کیا ہوگی جس کو زبان رسول نے منافق کہا ہوگا۔
میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا منافق کی پہلی نشانی یہ ہے کہ جب بھی وعدہ کرے گا اس کی وعدہ خلافی کرے گا، کبھی اپنے وعدے پہ پہرا نہیں دے گا، ٹال مٹول کر کے اپنے وعدے سے مکر جائے گا۔ یہ منافق کی پہلی نشانی ہے۔ دوسری نشانی میرے نبی پاک نے فرمایا کہ منافق کی نشانی یہ ہے کہ وہ امانت میں خیانت کرے گا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جو چیز ہمارے پاس کوئی رکھوا کر گیا ہے صرف یہی امانت ہے، ایسا نہیں ہے۔ کسی کا راز بھی آپ کے پاس امانت ہے، اور ہمیں جب موقع ملتا ہے نا خاندان میں بیٹھنے کا، ایک شخص ہمارا نشانہ ہوتا ہے، اور جب تک ہم اس کی آبرو جوتے کے نیچے روند نہ دیں دل کو ٹھنڈ ملتی نہیں ہے، تسکین میسر ہی نہیں آتی ہمیں۔ اس کی راز کی باتیں ہمارے پاس امانت تھی، اصل میں ہمارا امتحان تھا کہ ہم کتنے امین ہیں۔ اور میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ ابن مسعود روایت کرتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس مسلمان کو دوسرے مسلمان کا عیب پتہ چلا اور صرف اس نے اس لیے پردہ ڈال دیا، اس لیے چھپا دیا کہ اس بندے کی معاشرے میں عزت ہے، لوگ اس سے پیار کرتے ہیں، اس کا نام ہے، لوگ اس کو چاہتے ہیں، اگر میں نے پردہ اٹھا دیا تو رسوا ہو جائے گا، صرف یہ سوچ کر اس کے عیب پر پردہ ڈال دیا، میرے محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ سنو، جو مسلمان دوسرے مسلمان کے عیب پر اس لیے پردہ ڈال دے کہ یہ کہیں معاشرے میں رسوا نہ ہو جائے، اللہ تعالیٰ پردہ ڈالنے والے کو قیامت والے دن بغیر حساب کے جنت عطا فرمائے گا۔ حساب ہی نہیں ہے۔ اور بھائی پہلی دعا تو یہ کیا کرو کہ قیامت میں ہمارا حساب نہ ہو۔ جس کا نامہ اعمال کھل گیا اس کا بچنا ممکن نہیں ہے۔ کس کے کتاب میں ایسے نامہ اعمال لکھے ہوئے ہیں کہ جو شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ جی میں بخشا چلا جاؤں گا؟ پہلی دعا تو یہی کیا کرو اللہ تمہیں بغیر حساب کے بخش دے، پہلی دعا یہ کیا کرے۔ دوسری دعا، اللہ اگر حساب لینا بڑا ہی ضروری ہے نا تو کم از کم دنیا سے چھپا کر ہمارا حساب لینا، اتنی ذلت ہم میں سے کوئی برداشت نہیں کر سکے گا۔ تو میرے نبی پاک نے منافق کی دوسری نشانی یہ ہے کہ جب بھی اس کے پاس امانت رکھی جائے وہ اس میں خیانت کرتا ہے۔ تیسری نشانی توجہ طلب، جب بھی بات کرتا ہے جھوٹ ہی بولتا ہے۔ آپ مجھے بتائیں، ہم اگر لوگوں کے بندہ بڑا منافق ہے اور ہم لوگوں سے سارا دن ہی جھوٹ بولتے ہوں تو پھر منافق کون ہوا؟ اب میں نے کوئی نہیں کہا، آپ ہی سارا لا رہے ہیں، میں نے کوئی نہیں کسی کو کہا، ٹھیک ہے، لیکن توجہ کرنی پڑے گی۔ اور چوتھی بات میرے نبی پاک نے، جب بھی جھگڑا کرے گا گالی بکے گا۔ جو سارا دن لوگوں کو گالیاں بکے، وہ شخص یہ کہتا پھر کہ فلاں بندہ بڑا منافق ہے، تو اس کو گریبان میں جھانکنا چاہیے کہ منافقت کی نشانیاں کس میں پائی جا رہی ہیں۔ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوئے، کلمہ پڑھنے سے پہلے، ابھی وہ درجہ صحابیت میں نہیں آئے، ابھی کلمہ پڑھنا ہے، دل پختہ ہو گیا کہ اب کلمہ پڑھ لینا ہے، لیکن رسول کریم کی بارگاہ میں آئے، عرض کرنے لگے اللہ کے رسول، ایک چیز پریشان کرتی ہے، اگر وہ پریشانی حل ہو جائے تو میں کلمہ پڑھنے کے لیے تیار ہوں۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میں کہ بتا تیری کیا بات پریشان کرتی ہے؟ کہنے لگا 4 برائیاں مجھ میں ایسی ہیں جن کو اللہ رسول نے حرام کیا ہے، حتی الامکان کوشش کرتا ہوں وہ برائیاں چھوٹتی نہیں ہیں، اور میں یک دم وہ ساری برائیاں چھوڑ بھی نہیں سکتا۔ ہاں کوئی ایک برائی اگر آپ کہہ دیں کہ یہ چھوڑ دو تو وہ تو میرے لیے ممکن ہے، لیکن اگر مجھے یہ کہا جائے کہ میں ساری برائیاں ایک ہی دم چھوڑ دوں تو یہ میرے بس کی بات نہیں ہے، اور یہ بات اس قدر پریشان کرتی ہے کہ کلمہ ہی نہیں پڑھا جا رہا۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا بتا وہ 4 برائیاں کون سی ہیں؟ کہنے لگا پہلی برائی یہ ہے کہ میں زنا کا عادی ہوں، حتی الامکان کوشش کرتا ہوں زنا چھوٹ جائے، پھر گناہ ہو جاتا ہے۔ دوسرا مرض یہ ہے کہ میں شراب کثرت سے پیتا ہوں، کوشش کرتا ہوں نہیں چھوٹتی۔ تیسری برائی یہ ہے کہ میں چوری کا بھی عادی ہوں، حتی الامکان کوشش کرتا ہوں کہ چوری چھوٹ جائے، نہیں چھوٹتی۔ اور چوتھی برائی یہ ہے کہ ہر بات میں جھوٹ بول دیتا ہوں۔ اب یہ 4 مرض ایسے ہیں جن کو چھوڑنے کی حتی الامکان کوشش کی ہے،
لیکن اس کے باوجود یہ چھوٹتے نہیں ہیں۔ ہاں کوئی ایک بتا دے میں وہ چھوڑ دیتا ہوں اور کلمہ پڑھا دیں۔ اب توجہ طلب بات ہے، زنا، ہمیں پتہ چل جانا کہ فلاں بندہ زانی ہے، ہم اپنے محلے میں اس لڑکے کو کھڑا نہیں ہونے دیتے۔ کیوں؟ اس کے کردار پہ ہمیں شک ہے، اس کی نظر پہ ہمیں شک ہے۔ ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ بندہ شرابی ہے، ہم بچوں کو اس سے دور رہنے کی تلقین کرتے ہیں، اور پتہ چل جائے کہ یہ چوری بھی کرتا ہے تو کبھی بھی اپنا سامان اس کے سامنے چیک بھی نہیں کرتے کہ اس میں ہے کیا۔ لیکن جھوٹا بندہ ہم نے ساتھ بٹھایا ہوتا ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم ایک برائی چھوڑ دو گے؟ کہا ایک چھوڑ دوں گا، کلمہ پڑھانا تو پڑھا لے۔ میرے نبی پاک نے تم ایک کام کرو، صرف جھوٹ بولنا چھوڑ دو اور کلمہ پڑھ لو، تم سچ بولا کرو، اللہ اس کے صدقے تیرے سارے عیبوں کو ختم کر دے گا۔ اور ایسا ہوا، سچ بولا۔ اب دیکھیں مثال کے طور پہ سچ بولنے کا وعدہ کر لیا کہ نبی پاک نے کہا تھا کہ سچ بولنا ہے، اب چوری کرنے کا ارادہ کیا تو سوچا کہ صبح نبی پاک نے پوچھا کہ چوری کی ہے کہ نہیں کی، وعدہ کر کے آیا ہوں سچ بولنا ہے، سچ بولوں گا تو سب کے سامنے رسوا ہو جاؤں گا۔ پوچھ لیا بتا شراب پی ہے کہ نہیں پی، تو سچ بولنے کا تو وعدہ کیا ہے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم صرف سچ بولنے کی عادت اپنا لو، کہ ہر معاملے میں سچ بولو گے، اللہ سچائی کے صدقے تیرے سارے عیبوں کو ختم کر دے گا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ، حدیث بڑی توجہ طلب ہے، روایت کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جب وہ میدان محشر میں آئیں گے تو اللہ تعالیٰ نہ ان کی طرف نظر رحمت سے دیکھے گا اور نہ ہی ان سے کلام کرے گا۔ آپ تصور کرو اس بندے کی بد نصیبی کا عالم، جس کو اس کے رب نے نظر رحمت سے دیکھا ہی نہیں ہے، اور میرے نبی کا فرمان ہے کہ جس کو اللہ ایک مرتبہ نظر رحمت سے دیکھ لیتا ہے نا، اس کو کبھی جہنم کا عذاب ہی نہیں ہوتا۔ یا جس پہ رب کی رحمت آ جائے، بندہ بندے کے بارے میں رحیم ہو تو ہم کہتے ہیں بندہ بڑا کریم ہے، بڑا رحیم ہے، ہر معاملے میں میری سائڈ لے جاتا ہے۔ سوچو جس رب نے بندے اتنے رحیم بنایا، وہ رب کتنا رحمان ہوگا یار، اس کی اپنی رحمانیت کا عالم کیا ہوگا۔ جس کو ایک مرتبہ اللہ کی رحمت دیکھ لیتی ہے، اس بندے کو کبھی جہنم کا عذاب نہیں ہوگا۔ اور یہ 3 بندے، ان کی بد نصیبی دیکھیں، جو میدان محشر میں آئیں گے، اللہ تعالیٰ نہ نظر رحمت سے دیکھے گا، نہ ان سے کلام کرے گا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرنے لگے، اللہ کے محبوب، یہ 3 لوگ کون بد نصیب ہیں؟ یہ نوجوانوں کے لیے خاص پیغام ہے۔ تصور تو کرو، یا تصور باندھ تو لو، ہم پھنس جائیں اور رب ہماری طرف نظر کرم بھی نہ کرے، ہم پھنس جائیں، نامہ اعمال گندہ بھی ہو، وزنی بھی ہو، اور میدان معاشر میں رب ہم سے کلام بھی نہ کرے، کتنی بے بسی کا عالم ہوگا یار۔ فرمایا پہلا شخص وہ ہے جو اپنی شلوار ٹخنوں سے نیچے لٹکا کے رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ چیز اتنی ناپسند ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے کلام ہی نہیں کرے گا۔ اور آج تو یہ فیشن ہو گیا کہ وہ جو جینز ہوتی ہے نا، اس کو کھول کے شوز کے اوپر ہم نے ایسے سجانا ہوتا ہے۔ عورتوں کو حکم ہے ٹخنے چھپا کے رکھو، ان کی شلواریں چڑھتی جا رہی ہیں، مردوں کو حکم ہے اٹھا کے رکھو، ان کی نیچے گرتی جا رہی ہیں۔ ایک عجیب سسٹم چل پڑا ہے، جن کو چھپانے کا حکم تھا ان کی چڑھتی جا رہی ہیں، اور جن کو اٹھا کے رکھنے کا حکم تھا ان کی کھسکتی چلی جا رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ چیز اتنی ناپسند ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے کلام تک نہیں کرے گا۔ فرمایا دوسری بات، جو کسی کے ساتھ نیکی کرے پھر اس پر احسان جتلائے، اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس بندے سے کلام تک نہیں کرے گا۔ اور فرمایا تیسرا وہ بندہ جس نے زندگی میں رہ کے جھوٹی گواہی دی ہوگی۔ اب تو 1000 روپیہ دیں، عدالتوں کے باہر گواہ بیٹھے ہو، جتنی مرضی گواہیاں دلوا لیں۔ میں نے گزشتہ نشست میں آپ سے کہا تھا، وہی جج ہوتا ہے، وہی عدالت ہوتی ہے، وہی وکیل ہوتا ہے۔ 10 مقدمے آئے ہیں تو 10 مقدموں میں گواہ ایک ہی ہوتا ہے، اس کو 1000 روپیہ دیتے ہیں، وہ عدالت کے باہر بیٹھا ہوتا ہے، سارا دن لوگوں کی گواہیاں دیتا رہتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نے جھوٹی گواہی دی، اللہ بروز محشر اس کی طرف نظر رحمت سے دیکھے گا بھی نہیں۔ اور میرے نبی پاک نے جس نے زندگی میں ایک جھوٹی گواہی دی ہوگی نا، اللہ تعالیٰ تب تک اس کے قدم میدان محشر سے ہٹنے نہیں دے گا جب تک اس کے اوپر جہنم واجب نہ ہو جائے۔ اور جیسے ہی اس کے قدم میدان محشر میں ہٹیں گے، وہ اوندے منہ جا کے جہنم میں گرے گا، جس نے لوگوں کے حق میں نہ حق گواہی دی ہوگی۔ آج
ہم شرابی کے ساتھ، زانی کے ساتھ، چور کے ساتھ نرم برتاؤ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، لیکن جو جھوٹ سنا رہا ہوتا ہے نا ہم سارا دن اس کی باتیں سنتے رہتے ہیں۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندہ سچ بولتا ہے، اور جو سچ ہے نا وہ نیکی کی طرف لے کے جاتا ہے، اور نیکی بندے کو سیدھا جنت میں لے جاتی ہے، اور بندہ سچ بولتا رہتا ہے حتیٰ کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں صدیق لکھ دیا جاتا ہے، اور جھوٹ بندے کو جہنم کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اور جھوٹ بولنے والا اللہ کی بارگاہ میں کذاب، جھوٹا لکھا جاتا ہے۔ اس واسطے اپنی زبانوں کو جھوٹ جیسی لعنت سے محفوظ رکھے۔ لفظ سنیے گا، یہ آیت چھوٹے چھوٹے بچے کو یاد ہے، لعنت اللہ علی جھوٹ بولنے والے پہ اللہ کی۔ آپ لعنت کا مطلب جانتے ہیں؟ لعنت کا مطلب ہوتا ہے رحمت سے محروم ہو جانا۔ آپ تصور کریں جس پہ رب کی لعنتیں برستی ہوں، رب ذوالجلال کی طرف سے جس پہ لعنتیں برستی ہوں، اس کی زندگی میں سکون ہو سکتا ہے؟ جو بندہ اللہ کی رحمت سے ویسے ہی دور ہے، اس کی زندگی میں کیا سکون ہونا ہے؟ اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو بندہ جھوٹ اس لیے بولتا ہے کہ اس کا مال کثرت سے بک جائے، وہ دکاندار صرف اس لیے جھوٹ بولتا ہے کہ اس کا مال زیادہ بک جائے گا، میرے نبی پاک نے جس نے جھوٹ بول کر کثیر مال جمع کرنے کے لیے جھوٹ بولتا رہا، اللہ اس کے لیے بربادی کے دروازے اور کھول دیتا ہے، اور اس کے مال سے اللہ ہمیشہ کے لیے برکت ہی اٹھا لیتا ہے۔ اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ بندہ وہ ہے جس نے کسی کی دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت کو تباہ کر لیا، کسی کی دنیا بچانے کے لیے اپنی آخرت کو تباہ کر لیا۔ اس کی تازہ مثال بندہ اپنی اولاد کی خاطر اپنی آخرت تباہ کر رہا ہے۔ ہم میں سے ہر شخص کو یہ پتا ہے کہ قیامت میں اس کے ساتھ کیا ہونا ہے، ہم میں سے ہر شخص کو یہ پتا ہے قبر میں اس کا انجام کیا ہونا ہے، ہم میں سے ہر شخص کو پتا ہے کہ اس کے بعد اس کی اولاد کا کیا ہونا ہے۔ ہم میں سے کس کو پتا ہے کہ ہمارے بعد ہمارے ساتھ کیا ہونا ہے؟ ہمیں یہ تو پتا ہے یہ بندہ جب مرے گا نا اس نے یہ گناہ کیا ہے تو اس کی پکڑ بڑی سخت ہونی ہے، ہمیں یہ پتا ہے کہ اس کا میدان محشر میں حال کیا ہونا ہے، ہمیں اپنی ذات کے بارے میں علم کیوں نہیں ہے؟ ہم میں سے ہر شخص نے اپنے ہاتھ میں ترازو رکھا ہوا ہے، اور ہم زندگی میں جنت جہنم بانٹتے پھر رہے ہیں۔ کاش ہم ایک بار اس ترازو پہ اپنے آپ کو تول کے دیکھیں، ہم عمل کے میدان میں کس مقام پہ کھڑے ہیں۔ ساری زندگی دوسروں کو تولتے ہیں کہ فلاں بندے کے ساتھ یہ سلوک ہونا ہے، ہم بلا کے کہتے ہیں اینو وقت سمجھائے گا، ویکھیے ادنا کل نو ہونا کی ہے، اور بھائی ہمارے ساتھ کیا ہونا ہے؟ تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کسی بھی صورت میں جھوٹ نہیں بول سکتا، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد میں جس بندے کا کامل ایمان ہوتا ہے، جس کا ایمان مکمل ہو جاتا ہے، وہ کبھی بھی لوگوں کو ہنسانے کے لیے بھی جھوٹ نہیں بولتا۔ اپنی آپ طبیعت کو جھوٹ سے پاک کریں، اور ایک بات کو یاد رکھیں، جھوٹ صرف مذہب اسلام میں نہیں، دنیا کے ہر مذہب کے اندر معیوب سمجھا جاتا ہے۔ دنیا کا کوئی مذہب جھوٹے بندے کو لائک نہیں کرتا۔ آپ مجھے ایک بات تو بتائیں یار، آپ کو پتہ چل جائے کہ میرا فلاں دوست ہے، فلاں رشتہ دار ہے، وہ مجھ سے زندگی بھر جھوٹ ہی بولتا رہا ہے، ہم اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ سوچیں تو صحیح، دوبارہ کبھی اس پہ اعتماد کرتے ہیں؟ تو جن سے ہم جھوٹ بول رہے ہیں، اب تو ایک عجیب ٹرینڈ نکل چکا ہے، عورتوں میں یہ بیماری بڑھتی جا رہی ہے۔ کچھ مرد بھی فطرتاً عورتیں ہی ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پہ کسی نے گھڑی خریدی ہے، مثال دے رہا ہوں، اب گھڑی آئی ہے 5,000 کی، 10,000 کی، کسی کو اچھی لگ گئی، اس نے پوچھا ہاں جی باؤ جی کتنے دی لئی ہے؟ صرف شوخی کرنے کے لیے، کوئی کام نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے، صرف شوخی، بھائی 25,000 دی لئی ہے۔ اتنا جھوٹ بولا، نقصان کیا ہوا؟ اللہ کی لعنتوں کو وصول کیا۔ کپڑے لے لیے، کسی کو اچھے لگے، کپڑے کتنے کے لیے جی؟ لیا 2,000 کا سوٹ ہوتا ہے، 4,500 کا لیا ہے۔ آپ مجھے ایک بات تو بتائیں، آپ نے ریٹ زیادہ کس لیے بتایا؟ اس نے آپ سے خریدنا تھا۔ مفت کے اندر اللہ کی لعنتوں کو وصول کر رہے ہیں، مفت کے اندر اللہ کی رحمت سے محرومی کو وصول کر رہے ہیں۔ کوئی بھی چیز خریدیں گے، رشتہ داروں کو نیچا دکھانے کے لیے جھوٹ بول دیں گے۔ آپ تصور کریں، جس چیز کے لیے آپ نے جھوٹ بولا وہ چیز آپ کے لیے باعث برکت ہوگی؟
جس چیز کو خریدتے ہی آپ نے جھوٹ بول دیا تھا، وہ چیز آپ کے لیے باعث سکون ہوگی۔ ہر بندہ سکون کا متلاشی ہے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرنے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں ہے۔ اس واسطے اگر کسی موقع پہ ایسا بن جائے، کن موقعوں پہ جھوٹ بولنا جائز ہے؟ کچھ موقع ایسے بھی ہیں، جیسے حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے دو آدمیوں میں صلح کرانے کے لیے ایسی بات کہی جو ان میں انہوں نے آپس میں نہیں کہی تھی، اس نے اپنے سے بات بنائی اور صلح کرا دی، تو اللہ تعالیٰ اس کا جھوٹ نہیں لکھے گا بلکہ ثواب عطا فرمائے گا۔ میاں بیوی کا اختلاف ہے اور بات طلاق کی نوبت تک چلی گئی ہے، تو اگر آپ کسی بات کا سہارا لے کے صلح کروا سکتے تو کروانی چاہیے۔ جہاں پر گنجائش ہے وہاں پہ بولتے نہیں ہیں، وہاں پہ ایک اور برائی اٹھا کے منہ پہ مارتے، انہیں ابھی کیا سی، حالانکہ وہاں پہ آپ کو حکم تھا کہ آپ اس برائی کو چھپاتے، کوئی ایسی بات کرتے جس سے ان کی صلح ہوتی، وہاں پہ سچ بولیں گے۔ اور بعض اوقات بے مقصد سچ بھی فتنے کا باعث بنتا ہے۔ آپ سے کسی نے رائے لی نہیں ہے، آپ نے اس کے گھر جا کے ویسے ہی آگ لگا دی ہے۔ آپ سے کسی نے پوچھا فلاں بندے نے کیا کیا، تو بعض اوقات بے مقصد جو سچ ہوتا ہے وہ بھی فتنے کا باعث بنتا ہے۔ اس واسطے ایک جگہ پہ جھوٹ بولیں، باقی اور صورتیں وہ میدان جنگ کی ہوتی ہیں، اس کی گنجائش آپ کے لیے نہیں ہے۔ آپ صرف اتنے دو لوگوں میں صلح کرانی ہے، بات کسی کی طلاق تک چلے، کسی کی جانی دشمنی کی بات آ گئی، جان جانے کا خدشہ ہے، تو آپ اس کے لیے ایسی بات کریں جس سے وہ آپس میں جڑ جائیں۔ آپ تصور تو کریں، جب ایسا لمحہ ہو، جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جس وقت ہجرت کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکے سے نکلے، تو مکے والوں نے یہ اعلان کیا تھا کہ جو ان دونوں کو پکڑ کر لائے گا ہم اس کو اونٹ دیں گے۔ بعض روایتوں میں 100 اونٹوں کا بھی ذکر ہے کہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ابو بکر صدیق کو پکڑ کے لے آئے گا ہم اس کو 100 اونٹ دیں گے۔ اب مکے میں ایک کافر ایسا تھا جس نے نبی پاک کو نہیں دیکھا ہوا تھا، نیا نیا ہی آیا تھا، اس نے بھی اعلان سنا کہ دو بندے مکے سے نکلے ہیں، جو ان کو پکڑ کر لائے گا اس کو 100 اونٹ ملیں گے۔ اب اس نے گھوڑا لیا اور تلاش میں نکل گیا، اور اتفاق سے ایسا ہوا کہ وہ جا کر ابو بکر صدیق اور رسول کریم سے مل پڑا۔ اب دیکھا تو ہوا نہیں تھا کہ کون ہے، کیسے ہیں، جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھنے لگا، من ہوا، یہ کون ہے؟ اب رسول کریم کی ذات کے بارے پوچھ رہا ہے کہ یہ کون ہے۔ اب اگر ابو بکر صدیق سچ بولیں کہ یہ رسول کریم ہے تو رسول اللہ سے غداری ہے، اور اگر جھوٹ بولے تو صدیق نہیں رہتے، کیونکہ صدیق ہوتا کہ وہ جو سچ بولے۔ ٹھیک ہے، اب ایک طرف وفائے رسول ہے، ایک طرف صداقت ہے، سچ بولے کہ یہ رسول کریم ہے تو غداری ہے، اور اگر جھوٹ بول دیں تو صدیق نہیں رہتا۔ اب اس موقع پہ اوپر قربان جاؤں آپ کی ذہانت کے اوپر، جب اس نے پوچھا نا یہ کون ہے، تو عرب کے اندر دستور یہ تھا کہ جب کوئی رستہ بھٹک جاتا تھا تو وہ ساتھ رہبر لیتا تھا، ہادی لیتا تھا۔ ہادی کا معنی ہوتا ہے ہدایت دینے والا، رستہ بتانے والا۔ جب ہم کسی ادارے کے وزٹ پہ جائیں تو ایک بندہ ہمیں ہر شعبے میں لے کے جاتا ہے کہ یہاں پہ یہ کام ہوتا ہے، یہاں پہ یہ کام ہوتا ہے، ایک بندہ ہمیں نا وزٹ کرواتا ہے، تو اس کو ہادی کہتے ہیں۔ اب سوال کیا تھا کہ یہ کون ہے؟ بتا دیں کہ رسول کریم ہے تو غداری ہے، جھوٹ بول دیں تو صدیق نہیں رہتے۔ تو کہنے لگے یہ میرے ہادی ہیں جو مجھے رستہ بتا رہے ہیں۔ اس کو یہ کہا کہ رستہ یہ والا بتا رہے ہیں، اور دل میں سوچا کہ دنیا سے سیدھا جنت کا رستہ بتا رہے ہیں، یہ میرا وہ ہادی ہے جو مجھے جنت کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ تو بعض اوقات انسان ایسے مقام پر آ جاتا ہے جہاں جھوٹ اور سچ بڑا مشکل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے بارے میں کوشش کریں حتی الامکان ایسی بات کریں جو جھوٹ کے زمرے میں نہ آئے، اپنے آپ کو جھوٹ سے پاک کریں۔ جھوٹے بندے کو دنیا کا کوئی انسان پسند نہیں کرتا، دنیا کا کوئی مذہب پسند نہیں کرتا۔ آپ کی اولاد آپ سے جھوٹ بولے تو آپ کا اعتماد ٹوٹ جاتا ہے، اور ساری زندگی جن سے ہم نے جھوٹ بولے ہوئے ہیں۔ بس اس جملے کے ساتھ میں گفتگو ختم کر رہا ہوں، جھوٹے بندے پہ اللہ نظر رحمت نہیں کرے گا، اللہ اس سے کلام نہیں کرے گا۔ اگر چاہتے ہیں کہ ہمارا مال بڑھ جائے، زندگی میں برکت آ جائے، تو اپنی زندگی میں سچائی کو شامل کر لے، وعدہ کر لے کہ آج کے بعد جھوٹ نہیں بولنا۔ یا جس بندے پہ اللہ کی لعنت برستی، اس جملے پہ توجہ تو کریں یار، اللہ کی لعنتیں برستی ہیں صرف جھوٹ بولنے والے پہ۔ اس واسطے
اپنے آپ کو اللہ کی رحمتوں سے مالا مال کریں اور اس کی لعنتوں سے محفوظ کریں۔ اللہ کریم ہماری زبانوں کو سچائی کا عادی بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔